بالآخر ضمنی الیکشن میں امپورٹڈ کو جس طرح بدترین اور تاریخی شکست ہوئی ہے، اس کے بعد امپورٹڈ کی کہانی ختم ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان 2/3 کی بجائے 3/4 اکثریت لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2/3 اکثریت لینا اب عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ دنیا کو پیغام چلا گیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان بننے جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم نے عبرتناک شکست کے بعد جنرل الیکشن سے فرار ہونے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں 13 جماعتوں کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی بدترین شکست کا سامنا ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کروانے کا گھناؤنا منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ ہر حلقے میں 10 سے 15 ہزار جعلی ووٹ ڈلوانے کے باوجود بھی کپتان کا فتح سے ہمکنار ہونا امپورٹڈ اور ان کے ہینڈلرز کو پریشان کر رہا ہے۔ نون لیگ کا ضمنی الیکشن میں سیٹیں حاصل کر کے پنجاب حکومت گرانے کا خواب ادھورا رہ گیا ہے۔ عابد شیر علی، رانا ثناء اللہ سمیت پی ڈی ایم کی کئی شخصیات کو عبرتناک شکست ملنے کے بعد نون لیگ کے محسن راجہ کا بیان آیا ہے کہ اب نواز شریف کو پاکستان آنا ہی پڑے گا۔ نواز شریف کے بغیر الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، یعنی مکمل طور پر پی ڈی ایم کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے۔ لیکن اس دوران آصف زرداری نے کراچی کے حلقے NA 237 میں جو بدترین دھاندلی کروائی ہے، اس کی مثال شاید تاریخ میں نہیں ملتی، اور عمران خان کو ہروانے کے لیے پولیس کی اسپیشل برانچ کو استعمال کیا گیا، جس نے پورے نظام پر بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ NA 237 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتوانے کے لیے دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کروایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملیر کے حلقے NA 237 میں دن دہاڑے پیپلز پارٹی کے مسلح لوگ پولیس کی نگرانی میں اندر داخل ہوئے اور وہاں پر ٹھپے پر ٹھپے لگاتے رہے، یہاں تک کہ بکیں خالی کر دی گئیں، بیلٹ پیپرز ختم ہو گئے، سارے بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگا دیے گئے اور کافی دیر تک الیکشن کے عملے کو یرغمال بنایا گیا۔ جب عام لوگ ووٹ ڈالنے اندر پہنچے تو انہیں کہا گیا کہ بیلٹ پیپرز موجود نہیں ہیں، آپ واپس چلے جائیں، اور جب ووٹرز نے احتجاج کیا تو انہیں اور پولنگ ایجنٹس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، اور یوں پولیس کی نگرانی میں اپنا کام کر کے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ یعنی زرداری کی ناک کے نیچے پوری طرح یہ یقینی بنایا گیا کہ کسی طرح عمران خان ملیر NA 237 سے نہ جیت پائے، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اگر عمران خان وہاں سے جیت جاتے تو زرداری کی ناک کٹ جاتی، اور یہ سارا دھاندلی کا عمل پولیس کی اسپیشل برانچ کی نگرانی میں ہوتا رہا۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی کراچی کے حلقے NA 239 جہاں MQM کھڑی تھی، اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں پر عمران خان کو واضح اکثریت سے کامیابی ملی۔ لیکن زرداری نے اپنے حلقے میں یہ یقینی بنایا کہ کسی طرح عمران خان کو جیتنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے ریاستی مشینری کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ کراچی کے علاقے ملیر کے ایک حلقے کی کہانی ہے جہاں زرداری مافیا نے دن بھر الیکشن کے عملے کو یرغمال بنائے رکھا، اور یہ سب کچھ میٹروپولیٹن سٹی میں ہوتا رہا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ مافیا، یہ بدماشی اندرون سندھ میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتی ہوگی، کس طرح یہ مافیا اندرون سندھ کے لوگوں کو بندوق کی نوک پر یرغمال کر کے ان سے ووٹ ڈلواتے ہوں گے۔ اس ایک حلقے میں ہونے والی دھاندلی سے پورے اندرون سندھ کی صورتحال بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کی جیت کا بھیانک چہرہ اس ایک حلقے سے بخوبی عیاں ہو جاتا ہے۔ یہ وہی سندھ حکومت ہے جو بار بار الیکشن کمیشن کو خط لکھتی رہی کہ ہمارے پاس پولیس کا عملہ نہیں ہے اور نہ ہی سیکورٹی کا عملہ موجود ہے، یہ سارے کے سارے لوگ سیلاب زدگان کی بحالی میں مصروف ہیں، اسی لیے الیکشن کو 3 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ لیکن جب الیکشن کا دن آتا ہے تو اچانک پولیس بھی آ جاتی ہے اور نامعلوم غنڈے بھی آ جاتے ہیں، اور ٹھپے لگوا کر زرداری مافیا کو جتوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں عمران خان کے لیے فیصلہ کن وقت آتا جا رہا ہے، کیونکہ جو کچھ NA 237 میں ہوا یہ اصل میں ریہرسل ہے اس بڑی دھاندلی کی جس کے ذریعے جنرل الیکشن کو یرغمال بنایا جائے گا۔ چونکہ پنجاب اور KP میں عمران خان کی اس وقت حکومت ہے، اس لیے دھاندلی کو اس طرح عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا جیسا کہ سندھ میں زرداری مافیا نے انجام دیا ہے۔ حالانکہ ایسی رپورٹس بھی آ رہی تھیں کہ پنجاب اور KP میں الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے عمران خان کے خلاف 10 سے 15 ہزار جعلی ووٹ ڈلوائے گئے، لیکن پھر بھی منظم دھاندلی اس طرح نہیں ہو پائی جیسا کہ زرداری نے سندھ میں کیا ہے۔ نون لیگ کی کوشش تھی کہ ضمنی الیکشن میں کسی طرح سیٹیں حاصل کر کے عمران خان سے پنجاب حکومت چھینی جائے، لیکن یہ منصوبہ بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق اب منصوبہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کیا جائے اور انہیں نااہل کروا کر کسی طرح انہیں انتخابی دور سے باہر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان کے سامنے 2 بڑے چیلنج ہیں، ایک یہ کہ ضمنی الیکشن جیتنے کے فوراً بعد امپورٹڈ حکومت کو انتخابات کے لیے الٹیمیٹم دیا جائے،
اور اس سے پہلے کہ پی ڈی ایم اداروں کو ساتھ ملا کر گھناؤنا منصوبہ تشکیل دے، فوراً ہی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے۔ دوسرا سب سے بڑا چیلنج سندھ کی زرداری مافیا ہے۔ عمران خان اگر پنجاب اور کے پی کے سے جیت بھی جاتے ہیں تو 2/3 اکثریت ختم کروانے کے لیے زرداری مافیا کو سندھ میں اسی طرح استعمال کیا جائے گا جیسے ملیر کے حلقے میں عمران خان کو ہروانے کے لیے زرداری مافیا کو استعمال کیا گیا، اور یہی کھیل پورے ملک میں کھیلا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان نے اس بار ضمنی الیکشن میں 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، جو تقریباً 3/4 اکثریت بن جاتی ہے۔ الیکشن کا معرکہ عمران خان نے بخوبی جیت لیا ہے، لیکن اسلام آباد کے ساتھ ساتھ اب سندھ کو بھی فتح کرنا ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت اندرون سندھ کو نو گو ایریا بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اندرون سندھ کو عملاً علاقہ غیر بنا دیا گیا ہے، جہاں میڈیا تک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اندرون سندھ میں سیلاب کی صورتحال کے بعد اب اس مافیا کا رخ کراچی کی جانب ہو چکا ہے، اور گورنر سندھ کامران ٹسوری کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سندھ میں جو لوٹ مار مچنے جا رہی ہے اس پر گورنر اپنی زبان نہ ہلا سکے اور نہ ہی گورنر راج لگایا جا سکے، جبکہ الیکشن کمیشن پہلے ہی مافیا کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے۔ ایسے میں عمران خان کو مافیا اور اس پورے سسٹم کے ساتھ لڑنے کے لیے بھرپور عوامی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا، ورنہ جو کچھ این 237 میں ہوا ہے یہ حال ہر جگہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے مافیا پوری طرح تیار بیٹھی ہے، اور اسی لیے ای وی ایم مشین کو نکالا گیا تھا اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ بھی ختم کیا گیا تھا، کیونکہ دونوں صورتوں میں دھاندلی کرنا مافیا کے لیے ناممکن تھا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ الطاف حسین پر مقدمات ختم کر کے اسے دوبارہ لانچ کیا جائے تاکہ عمران خان سے مزید سیٹیں چھینی جائیں، اور ساتھ ہی پنجاب میں نواز شریف کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پنجاب میں جو نون لیگ کو سیٹ بیک ہوا ہے اس پر امپورٹڈ میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ نون لیگ کی شکست کا ذمہ دار اس وقت شہباز حکومت کو ٹھہرایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ محسن رانجھا کا کہنا تھا کہ اب نواز شریف کو ملک آنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر نون لیگ کی ساکھ کو نہیں بچایا جا سکتا۔ حالانکہ 13 کی 13 جماعتیں اس وقت عمران خان کے خلاف کھڑی ہیں، ہر حلقے میں ان سب کے ووٹ یکجا کر لیے جائیں تو یہ بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ اس کے باوجود پی ڈی ایم کو شکست ہونا یہ نہ صرف امپورٹڈ کے لیے سوالیہ نشان ہے، بلکہ ان کے ہینڈلرز کو بھی کھلا پیغام ہے کہ اب عوام کا راستہ روکنے کی بجائے منتخب قیادت کو آگے لایا جائے۔ اگر اس کے باوجود راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر سب کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا۔ واضح ہے کہ ایاز صادق کی حال ہی میں امریکہ میں ہونے والی خفیہ ملاقاتیں بھی ناکامی سے دوچار ہو چکی ہیں۔ اسحاق ڈار اور آئی ایم ایف کے مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے فوراً بعد بائیڈن نے نیوکلیئر اثاثوں کے خلاف بیان دے ڈالا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی سیفٹی پر تشویش ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار اور ایاز صادق نے امریکی حکام سے ملاقاتوں میں ایسا کیا کہا کہ بائیڈن کو یہ بیان دینا پڑا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈلوانے کے لیے امریکہ اس قسم کے بیانات دے رہا ہے؟ اور کیا یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا راستہ نہ روکا گیا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے؟ اور اس معاملے پر شکوک اس لیے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ اب تک امپورٹڈ کی جانب سے امریکہ کے اس غیر ذمہ دارانہ بیانات پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، یہاں تک کہ بلاول زرداری اور شہباز شریف دونوں ہی معذرت خواہانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں، اور دونوں نے بائیڈن کی مذمت کرنے کی بجائے یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ ہمیں بائیڈن کے بیان پر تو اعتراض ہے لیکن اس سے ہمارے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا اور ہم مزید کوآپریشن بڑھانا چاہتے ہیں۔ یعنی امپورٹڈ کے نزدیک نیوکلیئر اثاثوں پر بائیڈن کا بیان دینا یہ معمولی چیز ہے، جس کا مطلب ہے کہ بائیڈن کے اس بیان کے پیچھے امپورٹڈ کی خاموش رضامندی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب ڈان لیکس اور میمو گیٹس کے اصل کرداروں کو ملک پر مسلط کیا جائے گا تو وہ تو ملک کے خلاف اپنی خدمات پیش کرنے سے بالکل دریغ نہیں کریں گے، اور ان کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر ملک میں مضبوط لیڈرشپ کا فقدان محسوس کیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن امپورٹڈ پر پریشر ڈال کر پاکستان سے این پی ٹی پر دستخط کروانا چاہتا ہے تاکہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کیا جائے، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے عوامی سپورٹ نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ امپورٹڈ کا زیادہ دیر حکومت میں رہنا معیشت کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے وقت آ گیا ہے کہ فوری طور پر عام انتخابات کا اعلان کر کے منتخب عوامی نمائندوں کو آگے لایا جائے تاکہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں اور ملک کے مفادات کے لیے فائٹ کر سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔